العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. باب ما جاء فی فضل العشاء. وبالاسناد المتصل منا الى الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی انہ قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن يعلى الكوفي قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاق عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعشوا ولو بكف من عشف فإن ترك العشاء محرمة. هذا حديث منكر لا نعرف إلا من هذا الوجه. وعنبسة يضاعف في الحديث. وعبد الملك بن علاق مجهول. عنوان فضل العشاء کا ہے. عنوان اور عنوان کے ذیل میں آنے والی حدیث پر گفتگو سے پہلے سند کے ایک رجال کو جان لینا چاہیے. بہی قال حدثنا یحیی بن موسیٰ. یحییٰ ابن موسیٰ بلخی ہیں. ان کے اساتذہ میں ولید ابن مسلم، وکیع ابن الجراح وغیرہ ہیں، اور ان کے شاگردوں میں امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی جیسی شخصیات ہیں. 240 میں ان کا انتقال ہوا. ان کے شیخ محمد ابن یعلا الکوفی. ان کا لقب زنبور ہے. حافظ ابن حجر نے طبقہ تاسعہ میں ان کو شمار کیا ہے. عنبسہ ابن عبد الرحمن یہ تیسرا نام. عنبسہ ابن عبد الرحمن ابن سعید ابن العاص رجال کے طبقہ ثامنہ میں ان کا شمار ہے، اور ان پر کلام کیا گیا ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے بھی یہاں کہا ہے: وعنبسة يضاعف في الحدیث. عنبسہ کے اوپر حدیث کے باب میں کلام کیا گیا ہے. بعض لوگوں نے ضعیف کہا ہے، بعضوں نے متروک راوی قرار دیا. ابو حاتم رازی نے تو وضاع تک ان کو بتلایا ہے کہ وضاعین حدیث میں سے ہیں یہ. بہرحال ان کا ضعف تو مسلم ہے. چوتھا نام عبد الملک ابن علاق ہے. رجال کی دنیا میں ان پر مجہول ہونے کا عیب ہے. طبقہ خامسہ میں یہ ہے. تقریب میں ان کو علاق لکھا گیا ہے، اور تہذیب میں ان کو علاف بتلایا گیا ہے. تو ان کے نام میں، عبد الملک کے والد علاق کے نام میں
فا کا بھی قول ہے اور قاف کا بھی قول ہے، اور کسی ایک کی تعین پر کوئی تصریح نہیں ہے۔ اب راویوں پر جب گفتگو ہو گئی اور رجال کی حیثیت سمجھ میں آ گئی، تو یہیں امام ترمذی کے اس ریمارک کو، تبصرے کو بھی حل کر لیجئے، پھر متن کو اور ترجمۃ الباب کو دیکھیے۔ امام ترمذی روایت کی تکمیل کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث منکر لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث منکر ہے، یعنی اس حدیث کو ضعیف بتلا رہے ہیں، اور اس کی ہم کو صرف یہی ایک سند معلوم ہے۔ منکر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو راوی کمزور ہیں، ایک انبسا ضعیف ہے اور ایک عبد الملک ابن علاق، یہ بھی ضعیف ہے، جیسا کہ بتایا کہ مجہول راوی ہے۔ اور اس سند میں ایک تیسرا راوی محمد ابن یعلا، یہ محمد ابن یعلا بھی ضعیف ہے۔ اس روایت کی سند میں تین ضعاف جمع ہو گئے، اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر کہا ہے۔ اس روایت کی صحاح ستہ کے مصنفین میں سے سوائے امام ترمذی کے اور کسی نے اس روایت کی تخریج نہیں فرمائی ہے۔ حدیث کے روات پر، رجال پر گفتگو ہوئی، اس کی سندی حیثیت متعین ہوئی، امام ترمذی کا پیش کردہ ریمارک و تبصرہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب ترجمۃ الباب اور ما فی الباب کو جاننا۔ عنوان ہے فضل العشاء، فضل العشاء، رات کے کھانے کی فضیلت کا بیان۔ فضل بمعنی فضیلت، عشاء بروزن سما، شام کے کھانے کو کہتے ہیں، اور اسی عشاء سے تعشوا کا لفظ بنا ہوا ہے۔ یہاں حدیث میں فرمایا گیا تعشوا ولو بکف من حشف، کہ شام کے کھانے کی عادت رکھا کرو اگرچہ ایک مٹھی ردی کھجور ہی ہو۔ فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَحْرَمَةٌ، اس لیے کہ شام کے کھانے کا چھوڑنا بڑھاپے کے آنے کا سبب ہے۔ تعشوا ولو بکف من حشف، حشف ردی کھجور کو کہتے ہیں، یا ایسی کمزور کھجور جس میں گٹھلی نہ ہو۔ بہرحال خشک کمزور چھوارے کو بھی کہتے ہیں۔ بے جان کھجور، ردی کھجور کو خشف کہتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا رات کا کھانا اگرچہ بہت اچھا نہ کھا سکو، اہتمام والا نہ کھا سکو، تو کم از کم معمولی درجے کا صحیح لیکن تھوڑا سا تو کھا کر سویا کرو، اس لیے کہ ترک العشاء محرمہ ہے، رات کے کھانے کا چھوڑنا محرمہ ہے، یہ حرم سے بنا ہوا ہے۔ حرم مانے بڑھاپے کو کہتے ہیں، اور مفعلہ کا وزن سببیت کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ مجبنہ، مبخلہ، یہ سبب بخل کو مبخلہ کہتے، سبب جبن کو مجبنہ کہتے۔ اولاد کو مبخلہ بھی کہا گیا ہے، اولاد کو مجبنہ بھی کہا گیا ہے۔
حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ شام کو کھانا ضرور کھائے. اگر کوئی شام کے کھانے کو ترک کر دے تو اس کو بڑھاپا جلدی آ سکتا ہے اور اس کی طبی ترتیب یہ ہو سکتی ہے کہ جب معدہ خالی ہونے کی حالت میں سوئے گا تو اندر کی رطوبات اصلیہ کی تحلیل ہو جائے گی جو قوت ہضم کے لیے ہوتی ہے. اب کھانا کھایا نہیں تو ہضم کی چیز میں اس کا استعمال ہوا نہیں تو قوت ہضم اس کی کمزور ہو جائے گی. پھر انسان کے سارے قواضی کمزور ہو کر جلدی بڑھاپے کا سبب بن جائیں گے. اس کی یہ مثال سمجھیں جیسے ایک مشین میں تیل نہ ڈالیں اور مشین کا استعمال کرتے رہیں تو مشین کے پرزے گھس جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے آدمی جب کھانا نہیں کھائے گا تو اندر اس قسم کی طبی کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی. شام کے کھانے کو چھوڑنا انسان کو بڑھاپا جلدی لاتا ہے یہ بتایا گیا حدیث پاک میں. یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مبعوث نہیں ہوئے تھے طبیات و جسمانیات کے لیے مگر شفقتاً علی الامہ شفقتاً علی الخلق آپ نے بہت ساری طبیات بھی بتلا دی تاکہ ہر اعتبار سے آپ کی شفقت آپ کی رحمت امت کے لیے ثابت ہو جاوے. عنوان میں فضل العشاء کی تعبیر تھی. یہ نتیجہ ہے اور رزلٹ اخذ کیا ہے خلاصہ اخذ کیا ہے اسی روایت سے تعشوا ولو بکف من حشف من خشف فإن ترک العشاء محرمہ. اس سے انہوں نے یہ اخذ کر کے ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے بعد اب اگلا باب ہے باب ما جاء فی التسمیۃ علی الطعام. یہ باب ما جاء فی التسمیۃ علی الطعام. اس سے پہلے والے باب میں حدیث میں تعشوا ولو بکف من حشف حشف کا لفظ آیا تھا. یہ حشف شاید ابھی بولتے ہوئے خشف کا کہہ دیا گیا ہے. صحیح لفظ حشف ہے بالحا. حشف کا معنی ہے ردی کھجور، ایسی خشک اور ردی کھجور جس میں نہ گٹھلی ہو، جس میں نہ مٹھاس ہو، جس میں نہ گودا ہو. عربوں کے ہاں ایک مقولہ مشہور ہے احشفن وسوء کیلہ. ایک تو تم ردی کھجور دے رہے ہو اور دوسرے پیمائش بھی کم کر رہے ہو، یعنی تم دونوں طرف سے نقصان میں ہم کو ڈال رہے ہو. جب کوئی تاجر اس قسم کی چالاکیاں کرتا تھا مشتری کے ساتھ تو وہ یوں کہتا تھا حشفن وسوء کیلہ. تو ولو بکف من حشف لفظ حشف ہے اور اس کا معنی ہے کہ رات کا کھانا کھاؤ اگرچہ کہ ایک مٹھی ردی کھجوری ہی ہو، اس لیے کہ رات کے کھانے کا چھوڑنا بڑھاپے کا سبب ہوتا ہے.
اگلا باب ہے التسمیہ علی الطعام، کھانا کھانے وقت بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ طعام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا۔ قال ادن یا بنی، آپ نے کہا بیٹے یہاں آ جاؤ، قریب آ جاؤ، فسم اللہ، اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کرو دائنے ہاتھ سے، وقل مما یلیک، اور اس حصے سے کھاؤ جو تم سے قریب ہے۔ وقد روی عن ہشام بن عروۃ عن ابی وجزہ السعدی عن رجل من مزینۃ عن عمر بن ابی سلمہ وقد اختلف اصحاب ہشام بن عروۃ فی روایت هذا الحدیث وابو وجزہ السعدی اسمہ یزید بن عبید۔ حدیث جو ابھی اوپر پڑھی گئی اس میں دو تین باتیں تہذیب کی اور تربیت کی پیش کی گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا اگر کھانا لگا ہوا ہے اور کوئی صاحب اس وقت آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو آپ بالکل طبیعت میں تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ کھانے پر ان کو شامل کر لیں۔ دوسری بات کہ آپ اپنے چھوٹے بچے، چھوٹے آنے والے چھوٹے کسی شخص کو اپنا بچہ کہہ کر کے پکاریں تو اس کی بھی اس میں اجازت سمجھ میں آ رہی ہے کہ اظہار محبت کے لیے، اظہار شفقت کے لیے اس طرح پکارا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کھانے کا آپ نے پہلا ادب یہ بتایا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، اس لیے کہ یہ کھانا اللہ کے عطا کرنے سے ملا ہے تو منعم کو پہلے یاد کیا جاوے تاکہ شکر گزاری بھی اس کی ابتدا ہی سے ہو جاوے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھائے، اور چوتھی بات یہ کہ اپنے سامنے سے کھائے۔ اپنے سامنے سے اس لیے کھائے تاکہ دوسروں کو کسی قسم کی کوئی طبعی بیزاری نہ ہو، کوئی گھن نہ محسوس ہو۔ آپ جب اپنے ہاتھ سے کھائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں آپ کے منہ کا لعاب اور تھوک بھی لگے گا، منہ میں لقمہ اسی ہاتھ سے ڈالیں گے، پھر اسی ہاتھ سے پلیٹ سے لیں گے۔ تو اپنے ساتھ اگر اپنے سامنے سے لیتے ہیں تو یہ بہتر ہے، دوسرے کے سامنے سے اٹھائیں گے تو آپ کے منہ کا لعاب، منہ کا حصہ اس کے سامنے والے کھانے کے ساتھ جڑے گا، جو باہمی انس و محبت میں فرق کرنے والی چیز بن سکتی ہے۔ دوسری روایت ہے بہی قال حدثنا ابو بکر محمد بن ابان قال حدثنا وقیع قال حدثنا ہشام الدستوائی عن بدیل بن میسرہ العقیلی عن عبداللہ بن عبید بن عمیر عن ام کلثوم عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ فإن نسی فی اولہ فلیقل بسم اللہ فی اولہ وآخرہ۔ فرمایا اس میں حضرت عائشہ نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کھانا کھائے تو پڑھ لے بسم اللہ، اگر وہ بھول جاتا ہے شروع میں تو کہہ لے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ تسمیہ کے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے،
اگر بسم اللہ پڑھ لیا تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، مگر اس پر حافظ نے اعتراض کیا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری بسم اللہ پڑھنے کا اس موقع پر کوئی ثبوت نہیں، اس لیے افضلیت کی بات صحیح نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات تحریر فرمائی کہ مستحب یہ ہے کہ پہلے لقمے پر بسم اللہ، دوسرے پر بسم اللہ الرحمن اور تیسرے پر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ حافظ کہتے ہیں کہ غزالی کے غزالی کی اس تفصیل کے پیچھے بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ یا کسی اور لفظ کا تکرار کرنا یہ کیسا ہے؟ یعنی بار بار بسم اللہ پڑھنا ہر لقمے کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابتدا ایک مرتبہ ہوتی ہے، اس لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا اصل مسنون ہے، باقی بیچ بیچ میں اکا دکا الحمدللہ کہ اللہ نے کھلایا اس اعتبار سے کوئی الحمدللہ پڑھ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اقرب الی سنہ ہے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے، پھر بعد میں کھانے کی دعا پڑھ لے، سنت کے مطابق انشاءاللہ اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.